صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر کا مدرسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا مسکراؤ بھائی، یہ انعام کا دن ہے اور عید کا دن ہے۔ ایمان والے کو دیکھ کر مسکرانا سنت بھی ہے اور اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اللہ نے اجر کے یقین کی توفیق نصیب فرمائی۔ جی دیکھو بھئی، عید کے معمول کے مطابق کہ 2 باتاں مردوانیں واسطے اور 2 باتاں عورتوں واسطے، بہت مختصر وقت میں بتاتا ہوں۔ عید کے معمولات میں یہ بھی ہے کہ کچھ باتیں بتا دیا جائے ان کو، تاکہ پورے سال عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ تو مردوں کے لیے تو 2 باتیں میں ادھار کی بولتا ہوں۔ آخری جمعہ میں کیا بولا تھا بھی؟ تقوی کے 4 انعام ہیں، اس میں سے 2 بول کے 2 کیا کر دیا تھا میں؟ بعد میں بولتا ہوں اگر موقع رہا تو بولا تھا۔ وہ 2 باتیں میں آج بول دیتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت یہ جو رمضان کا روزہ ہے نا، روزے کے بدلے میں لعلکم تتقون فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، اگر تم روزہ رکھو گے رمضان میں تقوی والے بن جاؤ گے۔ تو تقوی بولے تو بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو تقوی اصل کیا چیز ہے؟ تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس پر ایک بات میں بتایا تھا پچھلے جمعہ میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اگر مشکلوں میں پڑا ہوا ہو آدمی، مشکلوں سے نکلنا چاہے، تو اگر وہ تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اختیار کرے، اللہ کیا کریں گے؟ ان مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ عطا کر دیں گے۔ اگر کسی کی روزی تنگ ہو اور اس کی روزی چلتی نہ ہو، اگر کوئی بندہ تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، تو پھر اللہ اس کی روزی آسان کریں گے۔ حدیث میں ہے عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا جو ہے کافروں کی قید میں گرفتار ہو گیا، اور جو بچے کی اماں ہے، نوجوان بچہ ہے، چلا گیا، روزانہ رات کو رونا، سونا نہیں، اور اپنے مرد کو جی جاؤ جی بچے کو ڈھونڈ کو لاؤ جی، تمہیں کیا تو ایک کرو جی، بہت پریشان کرتے۔ تو انہوں کیا کرتے باپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا بولتے؟ یا رسول اللہ، یہ میری بیوی مجھے بہت ستاتی ہے، جوان بچہ کافروں کے ہاتھ میں پھنس گیا ہے، کچھ ایسا راستہ بتاؤ تاکہ اس کا نکلنے کا راستہ ہو، اس کے نکلنے کا راستہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں میاں اور بیوی اللہ سے ڈرنا شروع کر، کافروں کا ڈر اور کافروں کا خوف تمہارے دل سے نکال۔ تقوی یہ ہے بندہ صرف اللہ سے ڈرے، بندہ صرف کس سے ڈرے؟ اللہ سے ڈرے، اور ہر کام اللہ سے ڈر کر کرے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اور پھر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ اور ماں باپ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائیں؟ وظیفہ بتائیں۔ اب ماں بھی باپ بھی اللہ سے ڈرتی ہیں، اور جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے سے وظیفہ بھی کرتی ہیں۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ جو قید میں تھے نا عوف رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ہاتھ کی سنکلا
ان کی ہاتھ کی بیڑیاں چھپ کر پڑ گئیں، اور وہ جو دروازہ ہے نا، وہ دروازہ کھل گیا، گویا کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے وہ دروازہ کھول دیا، اور جیسے ہی باہر نکلے، یہ اونٹ بندھا ہوا تھا، اونٹ کے اوپر کود کے بیٹھ گئے، اور پھر رستے میں آ رہے تھے، ان کافروں کے بہت سارے اونٹ مجمع تھا، اور اس کو ہانک لے کے گھر کو لے کے آئے۔ رات میں سفر کر کے گھر آئے، اجالا اٹھا تو دیکھا کہ دروازہ کھٹکھٹائے، تو ماں کو تو نیند لگتی نہیں تھی، باہر سے دروازہ کھٹکھٹے تو ماں اندر سے بولی، اجی دیکھو بیٹا چایا ہوگا۔ اب جس کو رات دن وہی خیال میں نیند ہو تو بولے وہی چایا ہوگا۔ جب باپ آ کے دروازہ کھولے تو بیٹا بھی ہے، اور بیٹے کے ساتھ اونٹ بھی۔ ہمارے سر کے ہوتے تو کیا کرتے، یہ سو اٹھا ہمارے چلے بلے کو، اب جو ہے اب مزے کرتے، لیکن وہ صحابی اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ میرا بیٹا اونٹا اس طریقے سے لے کے آئے، یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں، ہمیں اس کو کیا کرنا، یا تو اس کو بیت المال میں جمع کرنا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ سارے اونٹ تمہارے لیے، یہ سارے اونٹ تمہارے لیے۔ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اگر کوئی بندہ تنگی میں پھنسا ہوا ہو، اگر وہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ اس کے نکلنے کا راستہ کریں گے۔ اگر وہ روزی میں تنگ ہو، مشکلات میں ہو، اللہ اس کی روزی کو کشادہ کر دیں گے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کی روزی کو کھول دیں گے۔ تیسرا انعام یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پورا کرنے میں ہمارے کو بہت رکاوٹ ہے۔ آدمی گھر سے نکلتا مسجد کو جائیں گے بول کے، آدھے راستے میں کچھ کام یاد آتا، پھر جائیں گے مسجد کو بول سے دوسرا راستہ سائڈ کٹ مار کے چلے جاتا۔ یہ رکاوٹ ہے شیطان کی طرف سے۔ اللہ کا ارشاد فرماتے من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں اللہ اس کے ڈر کی وجہ سے آسانی کرے گا، آسانی کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، آسانی کے ساتھ روزہ رکھ لے گا، آسانی کے ساتھ ذکر کر لے گا، آسانی کے ساتھ سنت پر چلے گا۔ ہم تھوڑے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، انہوں نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، گونڈے کام بھی کرتے ہیں، انہوں نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، فیکٹری بھی چلاتے ہیں، انہوں نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، بیپار بھی کرتے ہیں، انہوں نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، دنیا کے دوسرے کام بھی کرتے ہیں، لیکن تھوڑے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کٹکو کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ رب العزت اپنے حکم کے پورا کرنے کی جسے توفیق دیتے وہ حکم کو پورا کر سکتا۔ یہ تقوی کا انعام ہے۔ یہ کون سا انعام ہے؟ یہ تقوی کا تیسرا انعام۔ چوتھا انعام، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اور بعض علماء اس کو دو بولتے، اس میں اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی میرے سے ڈرتا اور تقوی اختیار کرتا میں اس کے گناہ معاف کرتا، وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، میں گناہ معاف کرتا۔ اور پانچواں کیا ارشاد فرماتے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور میں اس کے اجر کو بھی بڑھا دیتا، میں اس کے اجر کو بھی کیا کرتا ہوں، بڑھا دیتا۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت اپنے حکموں کے پورا کرنے میں آسانی کریں گے، یہ تیسرا انعام ہے۔ اور چوتھا انعام یہ ہے، اللہ ہمارے گناہ مٹا دیں گے۔ اللہ مٹاتے تو پھر ایسے ویسے نہیں مٹاتے، اللہ جب مٹاتے، یہ جو لکھنے والے فرشتے جو کتاب لکھ رہے ہیں نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جو کتاب تیار ہو رہی ہے، ہمارے کندھوں کے فرشتے لکھ کر جو تیار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت جب ہمارے گناہ کی بخشش کرتے، اس کتاب میں سے وہ لکھا ہوا گناہ مٹا دے۔ اب گناہ مٹنے کے بعد وہ پلیس خالی ہو جاتا۔ اسٹوڈنٹ زیادہ جانتے ہیں، اگر کسی چیز کو ایرس کر کے اگر اس کے اوپر وائٹ یہ ڈال دیے بول لو کہ وہاں پر خالی دکھتا ہو، فرشتے دیکھے خود بھی کیا بولیں گے، یہاں کیا تھا تو لکھا سمیں، ان بھی کبھی دیکھا تو یہاں کیا مٹ گئے ایسا دکھتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، وہ جو مٹی سے جگہ پر نیکی لکھ دیں گے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔
وہ میٹھے سی جگہ پہ کیا کریں گے؟ نیکی لکھ دیں گے۔ اچھا اب ایک آدمی ایسا ہے رات دن گناہ میں ہے، فرشتے گناہ لکھتے لکھتے تھک گئیں، کتاب میں دیکھے تو ایک بھی نہیں، فرشتے کو ڈاؤٹ آتا کیا رے بھائی اتنے لکھا تو اس کے ایک بھی دکھتا نہیں اس کا، اس کے اتنے لکھے تو بھائی ایک بھی دکھتا نہیں اس کا۔ تو اس وقت میں اللہ رب العزت وہ فرشتوں کے دماغ سے بھی مٹا دیں گے اس کو۔ اللہ جب کسی کو کہ وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ بولے تو اللہ رب العزت فرشتوں کے دماغ سے بھی اس کو مٹا دیں گے۔ اب بات رہے گی فرشتوں کی ختم ہو گئی، اب قیامت کی بات رہ جائے گی۔ قیامت میں اب یہ زمین یومئذ تحدث اخبارها والقت ما فیہا وتخلت، اب یہ زمین بولے گی، یہ دیوار بولے گی، اور ہمارا روم بولے گا، ہمارا صوفہ سیٹ بولے گا، ہمیں جو بھی گناہ کری، اور ہمارے کپڑے بولیں گے، اور ہمارے سر کے ٹوپیاں بولیں گی، ساری چیزیں گواہی دیں گی، ہمارے انگلیاں گواہی دیں گی، ہمارے ران گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت جن جن جگہوں پر گناہ ہوگا اور ان کو بھی کیا کریں گے؟ بھلا دیں گے اور مٹا دیں گے۔ اور قیامت کے دن ہاتھ پیر کی اور زمین کی اور چیزوں کی گواہی بھی مل جائے گی۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ رب العزت اس کے اجر کو بڑھا دے گا۔ یہ میرے عزیزو رمضان کے روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے تقوی پر ملنے والے یہ 5 انعام ہیں، اور ظاہر میں 4 انعام ہیں، لیکن ان کو الگ الگ کریں گے تو کتنے انعام ہو جائیں گے؟ 5 انعام ہو جائیں گے۔ یہ بھئی یہ باتیں مردوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب عورتوں کی 2 ہیں بھئی، اور وہ بھی بہت مختصر سے ہیں۔ عورتیں کسی ہی ذریعے سے یہ بات پوچھنے لگائی ہیں کہ مفتی صاحب جب بھی بیان کرتے غیبت کرنوں کو عورتوں کو وہی بیان، مردوانوں کو بھی وہی بیان، غیبت کرنوں کو چاڑی چگڑی کرنوں کو۔ میرے عزیزوں میں یہ کئی بولتا ہوں کہ دیکھو یہ سنو، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی محمود الحسن صاحب، جن کی فتاویٰ دارالعلوم کے 18، 19 یا 20 جلدوں میں وہ کتاب موجود ہے، ان کے فتووں کی، مفتی اعظم ہندوستان ہے، انہوں کیا بولتے تھے؟ یہ جو غیبت کرنا ہے نا سارے برائیوں کی ماں ہے۔ یہ جو غیبت کرنا سارے برائیوں کی کیا ہے؟ بولو ماں ہے۔ اگر ایک زبان سے اگر کسی کو برا بولے گا تو سب سے پہلی بات وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، یہ تکبر کی بیماری آ گئی، تکبر کا گناہ ہے۔ ان بولتے بولتے کیا تو بھی 900 بات ایک بولیا بول لو تو تہمت ہو جائے۔ اگر ہے سو بات ہی بولیا بول لو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت ہے سرکار۔ باتاں بولتے بولتے کسی کی عزت کم کرنے کے لیے، کسی کی عزت اچھالنے کے لیے اگر کوئی بات بول دیا اور وہی بات کے اندر ماں سے زنا کرے سب گناہ ملے گا اسے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین سود کسی مسلمان کی عزت کو کم کرنے کے لیے اس کی برائی کرنا، یا اس پر تہمت لگانا، یا اس کی ایسی بات بیان کرنا اور لوگ اس کو کم سمجھیں۔ میرے عزیزوں یہ جو غیبت کرنا ہے، یہ ساری زبان سے ہونے والے گناہوں کی جڑ ہے۔ اور آخر میں حضرت فرماتے تھے یہ منہ سے پادنا ہے۔ عورتوں کو بولو یہ بات ایسا جاپو غیبت ہو کئی بولتی گا تو مفتی صاحب منہ سے پادنا کہتے گے، کار میں بیٹھے بیٹھے کون تو پا جاتا اینکا کھول ڈالتی، ٹرین میں AC ٹرین میں کون تو پا جاتا ذرا باہر جا کھاتی، اور گھر میں کھانا کھاتی جگہ اور کانتوں میں ہمارے حال میں کون تو پا جاتا ذرا ہوں منڈیاں گنڈیاں پھلٹا لیتی، کون تو بھی پیٹ کنے منڈی رکھو سنگتا ہی کیا بولو، کون تو بھی پیٹ کنے منڈی رکھ لے کو سنگتا ہی کیا۔ یہ غیبت کرنے والا ویسا سنگتا، ان پاتر رہتا ان سنگتا رہتا۔ اچھا اتنے بڑے مفتی صاحب بولیں گے تو انہوں کیا چکے بولے نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، انہوں کیا بولے؟ ایک مرتبہ ایک امہات المومنین سے ان کے سوکنوں میں سے ایک بیوی آئے
ان کا چھوٹا قد ہے تو انہوں خالی ایسا بتائے تھے اشارہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ عائشہ تو نے ایسی بات بولی تیری منہ کی بدبو پوری دنیا میں پھیل. اگر وہ دریا کے پانی پر ڈال دیں گے دریا کا پانی کڑوا ہو جائے گا، تیری منہ کی گندگی اتنی ہے. یہ غیبت جو ہے بڑی گندگی کی بات ہے، سارے برائیوں کی جڑ ہے اس کے اندر، سارے برائیوں کی جڑ ہے اس کے اندر. اس لیے میرے عزیزوں میں چاہتا ہوں کہ جو میرے خاص لوگ ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں، میں جب دوسری جگہ جاتا ہوں پھر دوسرا بیان کرتا ہوں. جب میرے خاص لوگ ہوتے ہیں اور جب میرے عزیز ہوتے ہیں اور ان کو بار بار جو بات کہی جائے گی وہ یہ ہے کہ وہ کسی کی برائی نہ کرے، کسی پر تہمت نہ لگائے اور اپنی زبان سے اور بالکل کسی کو اور کچھ اونچ نیچ نہ کرے. کیا ذرا فرق ہوا تو بھی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہو جائے گا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین سود مسلمان کی عزت کو چھانا. اگر مرد کرے گا تو ماں کے ساتھ زنا، اگر کوئی عورت کرے گی تو اپنے بیٹے کے ساتھ زنا. اس لیے میرے عزیزوں یہ جو غیبت ہے یہ منہ سے پادنا ہے، کوئی بھی بدبو کو پسند نہیں کرتا. غیبت کرنے والا جب غیبت کرتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا جو ہے وہ بدبو سے بھر جائے. اس لیے میرے عزیزوں اپنی عورتوں کو جا کے بولو غیبت ہرگز نہیں کرنا کہتے. انہوں بولی، ان کے بڑے مفتی صاحب بولی کہتے غیبت سارے برائیوں کی جڑ. بولو گے انشاءاللہ، بولو گے انشاءاللہ، پھر تمہارا معاشرہ پاک ہو انشاءاللہ. دوسری بات عورتوں کے لیے وہ یہ ہے کہ عورتیں اکثر یہ پوچھتے رہتے تمہیں جب بھی بیان کرتے خرچ کرو خرچ کرو، یہاں لگاؤ وہاں لگاؤ وہاں لگاؤ، کب بھی وہی بیان تمہارا. دوسرا بیان کرو تو بھی لاسٹ میں وہ بات لکھاتی تمہیں. میرے عزیزو جب آدمی کا مال اللہ کے راستے میں لگتا جی اس کے مال کو اللہ کھڑو کرتا. میں چاہتا ہوں تمہیں جلدی غریب نہیں ہونا، میں چاہتا ہوں تمہارا مال ناشنم نہیں ہونا. میں کیا چاہتا ہوں بولے تو تمہارا مال جلدی خراب نہیں ہونا. تمہارا مال اللہ کے راستے میں لگے گا، اللہ اس کو بڑھائیں گے. میں ایسے نہیں بول رہا ہوں یہ بات. وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِسْ، کیا ہے بھی آئے تو وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِسْ صدقہ. اللہ کیا ارشاد فرمائے سود کو میں کاٹ ڈالتا ہوں، ختم کر ڈالتا ہوں، تھوڑے دنوں میں ان غریب ہو جاتا بیاس خور. لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا میں اسے جھاڑ کو پالے سر کا پالتا، جھاڑ کو پالے سر کا پالتا. ہمارا پیسہ عالموں پر لگنا، بزرگوں پر لگنا، حضرتوں پر لگنا جی، اور جو ہے اللہ والوں پر لگنا اور دین کی خدمت کرنے والے طلباء پر لگنا. جب جا کو ہمارے کو دین کی بھی محبت آتی ہے. ہمیں عالمہ حافظہ امامہ کا تو کیا کہ انہوں ویسٹ لوگ ہیں، کیا کہ 5,000 دیے تو پڑھ کو رہتے انہوں چو جھاڑ لیتے پوچھ لیتے. مطلب ہمارے مائنڈ میں یہ کئی بولتا ہمارا پیسہ مسجد پہ دین پہ لگا نہیں نا با، ہمارا حلال پیسہ پورا کا پورا دنیا پہ لگتا ہے. اب ہمارے اندر تمہارے اندر دین کی محبت آنا کا تو کیسا آتی ہے. اگر ہمارے بچے کو میں عالم بنانا کا تو وہ نہیں سوچ میں کیسا عالم بناتا ہوں. دین کی محبت آنا کا تو ہم اپنے بچے کو عالم بنانا بولے تو ہمیں دین پر پیسہ خرچ کر کو دین کی محبت لا لیے تو ہماری زندگی میں بھی دین آتا، فری سے نہیں آتا. صحابہ جان بھی لگئی مال بھی لگا. میرے عزیزوں ہمارا پیسہ دین پر لگے گا، علماء کی شہرت ہو. اب دیکھو اتنا بڑا گاؤں ہے بیتم چرلا، ایک بھی عالم نہیں، زندگیاں گزر جا رہی ہیں ایسی. اللہ کے فضل سے ایک بچہ ہمارے نذیر بھائی کا ابھی عالم بن کے آیا ہے. ابھی 2-4 دنوں ابھی 1-2 سال میں اس کا اور تھوڑا کورس پورا ہو جائے گا تو بیتم چرلے کا ایک عالم کو بول لے. ابھی تو ایک کچھ ہے. اللہ اگر چاہے ہر گھر میں ایک عالم بنے گا، ہر گھر میں ایک حافظ بنے گا، ہر گھر میں ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا. جب ہمارا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں
علماء پیدا کریں گے. یہ جو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، یہ اپنے وقت کے علماء ہیں. جب ہمارا پیسہ صحیح خرچ ہوگا، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں علماء پیدا ہوں گے. اس لیے بات بار بار کہی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، اللہ ہمارے مال میں اضافہ کرے گا. ہم لوگوں کیا سمجھتی؟ فاتحہ آیا تو بس رے بھائی 4 گھر فاتحہ دلا لے کو جیے جا. فاتحہ آیا تو بس بھائی 4 گھر فاتحہ دلا لے کو جیے جا، نہیں تو موت میں ٹھیک رکھو اور 4 جنازے کفن کرے تو ہو گیا. کم سے کم اتنا تو سینس رکھو، نکاح پڑھانے والا کیا نکاح پڑھا رہا ہے، اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ تو صحیح ہیں کیا؟ کم سے کم کہ اتنا تو بھی پڑھا لکھا سمجھدار آدمی نہیں سر کا ہو گیا. چھوٹے چھوٹے گواہ میں عالمہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گواہ میں حافظہ ہیں. جی کیوں؟ ان کے ماں باپ کا پیسہ دین پر لگا ہے. جی جیسے امام بخاری ہیں، وہ اس زمانے کے عالم ہیں، ان کی وجہ سے دین زندہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اس زمانے کے عالم ہیں، ان کی وجہ سے دین زندہ ہے. امام احمد ابن حنبل ہیں، اور امام مسلم ہیں، اور امام ترمذی ہیں، اور جو ہیں اسی طرح سے فقہائے امت ہیں. یہ اس زمانے کے عالمہ ہیں. اگر ہمارے سر کا انہوں مالا خرچ کرنے سر کا بیٹھتے وہ لوگ، وہ اپنے بچوں کو عالمہ نہیں بناتے، سب جنے پھر ڈاکٹرانچ بناتے. میرے عزیزو، بہت بڑا راز ہے. قاری طیب صاحب 50 پر 3 برس دارالعلوم دیوبند کا جنہوں نے یہ اہتمام فرمایا، محتمم رہے دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے ہر جگہ جاتے وہ اپنے بیانات میں یہ بولتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہیں دین کی محبت آئے گی. دین کی محبت آئے گی تو دین والوں کی محبت تمہارے دل میں آئے گی. دین کی محبت آئے گی. ہمارے دلوں میں دین کی محبت کہیں کو نہیں بولے تو کہ ہمارا مال جس چیز پر لگ رہا ہے اس سے محبت آ رہی ہے. دکان پہ لگا تو دکان سے محبت، فیکٹری پہ لگا تو فیکٹری سے محبت، بیپار پہ لگا تو بیپار سے محبت، نوکری پہ لگا تو نوکری سے محبت. دین پہ لگا تو بھئی دین پہ بھی محبت آتی ہے. دین پہ لگا تو دین سے بھی محبت آتی ہے. تو میرے عزیزوں، یہ جو اصل الاصول ہے کہ بتاؤ عورتوں کو کہ جب ہمارا پیسہ اللہ کے راستے میں لگنا شروع ہوگا، اللہ کے راستے میں لگنا شروع ہوگا، ہمارے گھر دین سے بھرے. جس علاقے میں علماء رہتے آٹومیٹکلی دین بڑھ جاتا. جس علاقے میں علماء نہیں رہتے وہاں جہالت پھیلتی، جہالت پھیلتی. اس لیے میرے عزیزوں، آپ کوشش کرو گے انشاءاللہ دین پر خرچ کرنے کی. اس لیے میں خصوصاً زیادہ تر یہ 2 باتیں بیتم چلے میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ ہمارا یہ مجمع زبان کے اعتبار سے بھی پاک رہنا اور مال ان کے محفوظ رہنا. انہوں جلدی غریب نہیں ہونا، ان کا مال فنش نہیں ہونا. یہ اللہ کا اعلان ہے، سود کو میں مٹاؤں گا جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور میں ان کے مال کو بڑھاؤں گا. اب تمہیں بولو میں تمہارا اچھا چاہتا ہوں یا برا چاہتا ہوں؟ ارے بولو بھائی، اچھا چاہتا ہوں برا چاہتا ہوں؟ یہ بات جا کے تمہاری عورتوں کو بولو. آگے مفتی صاحب بولتے سو اچھا چاہیے کہ سارے زبان کی جو برائیوں کی جڑ ہے وہ غیبت ہے، اس کے واسطے انہوں نکو بولتے ہیں. اور جو ہے سارے جو ہے ہماری خیر کی جو جڑ ہے ہمارے اندر دین کی محبت لانے کی، اور وہ مال کو خرچ کرنا ہے. یہ ہمیں دنیا میں لگا ڈالتے ہیں سوب مال، اس کے واسطے دنیا کی محبت ہی جاگی ہے کہ علماء سے، علم سے، قرآن سے ہمارے کو محبت نہیں. لاسٹ کو بھائی بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں کیا. وہ اتنے کاموں میں لگ گئی، کم سے کم بچے کو الف با تو بھی سکھا کے، اور کم سے کم اما پارا تو بھی پڑھ لو. بچہ اگر تم مر گئے، بچہ قبر پہ کھڑے ہو کے کم سے کم صحیح طریقے سے الحم کا سورہ تو پڑھیں دے، کم سے کم الحم کا سورہ تو پڑھیں دے. میرے عزیزو، یہ محبت آنا کو تو بھی مال اللہ کے راستے میں لگنا. تم یہ سوچتے ہوں گے مفتی صاحب ہمارا مال سب ختم کرنا دیکھتے ہیں. نہیں، میرا اخلاص یہ ہے، یاد رکھو میں تمہیں کب تو بھی ہمارے 2 مدرسے ہیں، تمہیں چاول دو، پانی دو، کھانا دو. کسی تو پوچھوں کیا 15 سال ہو گئے مدرسہ کھل کو، یہ مسجد میں کھڑو کو ہمارے مدرسے کے دیول کو اعلان کریوں تمہارے کو خرچ کرو تمہاری پسندیدہ جگہ
یہ میرا اخلاص ہے، میں بولتا ہوں کبھی میرے لیے دو، ہمارے مدرسے کے لیے دو کو نہیں بولا۔ اگر میں یہ بولتا تم یہ بول سکتے تھے مجھ سے اس کلاس سے منگ لیتے ہی نہیں میرے عزیزوں، اس بیان کے کرنے میں میں مخلص ہوں۔ قیامت کے دن اللہ بھی مجھے پوچھے گا تو میں جواب دے سکتا ہوں، اللہ میں اخلاص کے ساتھ ان کو اچھی بات بتائی، اخلاص کے ساتھ اچھی بات کرو گے انشاءاللہ۔ اپنے عورتوں کو یہ دو بات بولیں گے، ہاں بھئی غیبت کرنے کے بارے میں اور مال خرچ کرنے کے بارے میں کیا واسطے بولتا ہوں میں؟ زبان کی ساری برائیوں کی جڑ غیبت ہے، اور وہ ہوتے ہوتے کہاں تک چلی جاتی ہے؟ ماں سے زنا تک چلی جاتی ہے۔ اگر کسی مسلمان کی عزت کو کم کرنے کے لیے کچھ بول دیے تو وہ ماں کے زنا تک چلی جاتی ہے۔ اور مال اگر ختم کر دے، مال اگر خرچ نہیں کریں گے تھوڑے دن میں ختم ہو جائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں اعلان ہے، وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ اللہ نے صاف طور پر فرمایا تم خرچ کر لو گے تمہارے کو ڈبل ملتا رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ باتیں میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور دیکھو اس پورے رمضان میں بہت ساری باتیں میں بتاتا رہا، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں میں بتاتے رہتا ہوں۔ کبھی اپنے لوگ بول کے بھی ذرا زور سے بھی بولتا ہوں، اور اپنے لوگ بول کے ذرا ڈانٹ کے بھی بولتا ہوں۔ جی میرے عزیزوں، یہ آج عید کی مجلس ہے، اگر میری طرف سے اگر کسی کو کوئی دل دکھا ہو تو معاف کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں، آج کی مجلس میں یہ ایک دوسرے کو معاف کر لینا، ایک دوسرے کیا کرنا؟ معاف کر لینا۔ ہو سکتا ہے اگلی عید میں کہ ہم میں سے کوئی رہے یا نہ رہے، یا میں رہوں یا نہ رہوں، کہ میری آخری بات کے درجے میں یہ دو باتیں یاد رکھیں، یاد رہیں گی انشاءاللہ، ایک دوسرے کو معاف بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تسلی کے ساتھ آخر میں پورے باتوں کو تھوڑا ذہن نشیں کر لو۔ ہاں، مردوں کے لیے دو بات، وہ تقوی کے انعام کی۔ پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں اس کے حکموں کے پورا کرنے میں اللہ آسانی کرتے، یہ تقوی کا انعام ہے۔ اور دوسرا انعام یہ ہے اللہ رب العزت ہمارے گناہ کو معاف کر کے اور نیکیوں میں بڑھیں گے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب اس طرح سے دیکھیں گے تو پہلے کے دو اور اب کے یہ تین ملا کے 5 ہو جائیں گے، پورے 5 ریفریش کر لو۔ پہلا انعام اللہ مشکلات میں راستہ کھولیں گے، دوسرا انعام اللہ بے حساب روزی دیں گے، تیسرا انعام اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں مدد کریں گے، چوتھا انعام اللہ گناہوں کو مٹا دیں گے، پانچواں انعام اللہ اجر کو بڑھا دیں گے۔ آدمی قیامت میں بولے گا یہ کس کا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ بولیں گے یہ تیرا ہی اجر ہے جو ہم نے دیا ہے۔ تو رمضان کے اندر اجر کو بڑھا کر اللہ رب العزت کے بہت ساری نیکیاں کر دیتے، جیسے 1 کا 70 کر دیا، 1 رات کا 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب کر دیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھاتے۔ یہ 5 انعام ہو گئے۔ وہ تو ادھار کے 2 تھے، پہلے کے 2 ملا کے 4 ہو گئے، یعنی کہ آپ کے اب خصوصاً عورتوں کے لیے جو 2 باتیں بولی ہیں، ایک تو زبان کے اعتبار سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ جو ساری برائیوں کی جڑ ہے، اس سے بچیں گے تو پھر سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ تکبر کے گناہ سے، حسد کے گناہ سے، بغض کے گناہ سے، تہمت کے گناہ سے، عزت اچھالنے کے گناہ سے اللہ بچا دیں گے۔ اس لیے ہمیں غیبت سے بچنا۔ اور دوسرا جو مستورات کو عورتوں کو بولنا ہے وہ پیسے خرچ کرنا۔ پیسے خرچ کرنے سے اللہ ہمیں دین کی سچی محبت دیں گے، پھر ہم اپنے گھروں میں عالموں کو، حافظوں کو اور جو ہے بنانے والے بنیں گے اور ان کی عزت کرنے والے بنیں گے۔ جی، اور جب ہمارا پیسہ خرچ ہوگا اللہ ہمارے پیسے کی حفاظت کریں گے، بلکہ بڑھوتری کر کے اللہ دیں گے، جیسے کہ قرآن کی آیت سے میں نے بتایا۔ عورتوں کی یہ 2 باتیں ہو گئی، اور مردوں کی جو 2 باتیں ملا کر اور پوری 5 ہو گئی۔ اب اس لیے تھوڑا وقت بھی زیادہ لگائے تو انشاءاللہ
کہ آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ جو نماز ہے 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ ہے۔ عام طور پر اس نماز کے طریقے میں کہ تھوڑا بہت لوگوں کو ذرا بھول لگتی رہتی ہے، اس لیے سنو، نیت کر کے نیت باندھ لینے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے نیچے چھوڑ دینا، دوسری بار ہاتھ اٹھا کے نیچے چھوڑ دینا، تیسری بار ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھ دینا۔ امام صاحب رکوع سجدہ اور پھر رکعت پوری کریں گے، پھر الحم کا سورہ زم سورہ کریں گے، اور امام کو بھی مقتدی کو بھی سب سے زیادہ بھول یہاں لگتی ہے، سب سے زیادہ بھول یہاں لگتی ہے۔ لوگ جلدی یہ بھڑک بول کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے 3 بار اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ کو نیچے چھوڑنا، 4ویں بار رکوع میں جانا، 4ویں بار کیا کرنا؟ رکوع میں جانا۔ پھر اس کے بعد جب رکوع میں جا کے نماز پوری ہو جانے کے بعد، اور پھر جو نماز پڑھانے والے، جو خطبہ دینے والے خطبہ دیں گے، اور خطبے کو دھیان کے ساتھ سننا، اور پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ اور نماز کی نیت یہ ہوگی، عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ، رخ میرا کعبہ شریف کے اور تابع اس امام کے۔ زبان سے اگر کوئی آ سکتا ہے تو بول لے سکتی، ورنہ گھر سے ہم خطبہ پڑھنا اور کو نکلی نا، وہ نیت بھی کافی ہو جائے گی۔ اگر کسی کو زبان سے آتا ہے تو بول لے سکتے، اگر نہیں بھائی نیت نے سر کا میری نماز ہو سکتی کہ نہیں کی، تو آخری درجے میں آپ یہ بول لے سکتی، امام صاحب جی امام صاحب کی جو نیت ہے اور میری بھی وہی نیت ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی نماز کو پورا کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس سال روزوں میں اچھی گرمی رہی، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں عطا فرمائے، اللہ رب العزت خیر عطا فرمائے۔ اللہم اغفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی رسول کسر الاسلام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، اللہ چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما، اس پورے مجمع کو قبول فرما۔ اللہ بڑی عمر کے لوگوں کی عمروں میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما، نوجوانوں کے لیے سچائی کا راستہ عطا فرما، غلط راستوں میں بھٹکنے سے حفاظت فرما، اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تاجر کی تجارت میں برکت فرما، مزدور کی مزدوری میں برکت فرما، ملازم پیشہ کی ملازمت میں برکت فرما، مردوں کے لیے قبول فرما، عورتوں کے لیے بھی قبول فرما، بچوں کے لیے بھی قبول فرما۔ اللہ ہمارے اس پورے منڈل کے مساجد کو آباد اور شاداب فرما، پورے مسلمانوں کو دین اور دین کی محنت کے لیے، تیری سچی محبت کے لیے
اللہ تیری مکمل اطاعت کے لیے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ تابع داری کے لیے قبول فرما۔ پوری دنیا میں انسانیت پر رحم فرما، ہدایت کے راستے آسان فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی نصرت فرما۔ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مکہ اور مدینے کی حفاظت فرما، پورے عالم کے مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ علماء حق کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں علماء پیدا فرما، دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے پیدا فرما۔ اللہ دین کی صحیح سمجھ رکھنے والوں کو پیدا فرما، علماء اور صلحاء کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے یقینوں میں برکت فرما، ہماری عمروں میں برکت فرما، ہماری اولادوں میں برکت فرما، ہماری کمائیوں میں برکت فرما، ہمارے گھروں میں برکت فرما، ہمارے تقوی طہارت میں برکت فرما، ہماری عزت و شرافت میں برکت فرما۔ اے اللہ ہماری آپس کی محبتوں میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جس وقت میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو غیب سے ان چیزوں کا ہمارے حق میں انتظام فرما۔ اے اللہ ہمارے بیتم چلے میں اللہ لڑکیوں کا، لڑکوں کا اللہ دو بڑے مدرسے چل رہے ہیں، اللہ ان کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اللہ یہ جو خانقاہ کا نظام چلا ہے اللہ اس کو قیامت تک کے لیے قائم اور دائم فرما۔ اللہ اس میں تربیت کرنے والے، اللہ تربیت پانے والے طالبین کے لیے اللہ خیر عطا فرما، مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے لیے علم نافع اور عمل صالح عطا فرما۔ اللہ اس میں معاونین کی مدد فرما۔ اللہ پورا رمضان گزرا، روزے رکھنے والوں کی روزوں کو قبول فرما، تراویح پڑھنے والوں کی تراویحوں کو قبول فرما، صدقہ خیرات دینے والوں کی صدقہ خیرات دینے کو قبول فرما، نفل پڑھنے والوں کی نفلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ رمضان میں کسی بھی طرح سے جو خیر کا کام کرے اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اتنا تو نہیں کر سکے جتنا کرنا ہے، اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ آج کے اس مجمع میں سب کی بخشش کر دے، سب کی مغفرت کر دے، سب کے گناہ معاف کر دے، سب کے لیے دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ سب کے لیے فرشتوں کے مسافے کا انتظام کر دے۔ اے اللہ سب کے لیے تیری رحمت میں داخل ہونے کا انتظام کر دے۔ اے اللہ ہمیں قبول فرما، اے اللہ ہمیں قبول فرما، اے اللہ ہمیں قبول فرما، جو مانگا ہے عطا فرما۔ بہت ساری چیزیں ہماری مانگنے کی اے اللہ مانگنے سے رہ گئی، اے اللہ تو اپنے فضل سے عطا فرما۔ جس وقت میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو غیب سے ان چیزوں کا ہمارے حق میں انتظام فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے پورے بیتم چلہ منڈل کے ہر گھر سے ایک بچے کو حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرما، عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما، دین کی سچی محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اے اللہ دین کی طلب اور فکر، قرآن کی سچی محبت اے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جو دین کی محنتیں ہو رہی ہیں، جس لائن سے بھی ہو رہی ہیں، دین کو فائدہ پہنچانے کا کام چل رہا ہے، اللہ ان معاونین کی مدد فرما، ان داعیوں کی مدد فرما، ان کارکنان کی اصلاح اور تربیت کے ساتھ بہتری فرما۔ اے اللہ تیری مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبتوں میں ہیں چھٹکارا عطا فرما، جن کے گھروں میں بچہ بچیاں ہیں اللہ ان کو نیک رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو کسی بھی لائن سے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، نجات عطا فرما۔
اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جلیل القدر رفیع الذکر مطاع العمر جلیل البرہان. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. فخیم العصم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جمیل الثناء جزیر العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والعمر. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. المبعوث الى الاسود الاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذکر. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. وصلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء. اما بعد فیا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات وعلیکم بالسنة فإن السنة تهوی إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه ويمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام وصلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مظهر العجائب والغرائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أميه مكرمين بين الناس أبي أمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. أيد المسلمين بالإمام العادل والخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر.